سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس وقت ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو دل مچلنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی مخلوق کو پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا۔ یعنی اگر تم گناہ نہ کرتے تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والی اللہ رب العزت ایک مخلوق کو پیدا فرماتا۔ اللہ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ توبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ توبہ نام ہے۔ دراصل جب انسان گناہ کرتا ہے، انسان کی فطرت میں، انسان کی عادت کے اندر گناہ ہے، انسان بہک جاتا ہے۔ دراصل انسان نسیان سے مشتق ہے۔ علامہ نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان نسیان سے مشتق ہے، اور نسیان کے مطلب ہوتا ہے بھول جانے کے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے یا انسان اللہ کے فرامین کو بھول جاتا ہے یا اللہ کے احکامات کو بھول جاتا ہے تو وہ نفس کی طبیعت پر چلتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور اس کے بعد وہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب بندہ پلٹ جاتا ہے، جب بندہ رب کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا۔ جس طریقے سے ایک بندہ حالت مسافرت میں کسی طرف سفر کرتا ہے اور اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، مثال کے طور پر بھاؤ نگر سے بمبئی جانے والے کے لیے ایک راستہ متعین ہے، اس راستے سے جاؤ گے تو صحیح سلامت بمبئی پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو گھر سے یا بھاؤ نگر سے بمبئی کے ارادے سے نکلا، اب راستہ وہ بھٹک گیا۔ راستہ بھٹکنے کے بعد اگر کوئی اس کو یاد دلا دے کہ تم راستہ بھٹک چکے ہو، پھر بھی وہ آگے بڑھے گا تو ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، لٹ جائے گا، پٹ جائے گا، لیکن اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح انسان کی ایک منزل ہے، انسان کی ایک منزل ہے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور جو صراط مستقیم ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کا راستہ صراط مستقیم اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو جب تم اس راستے پر پہنچتے ہو تو تم اللہ تک پہنچو گے، رب تک تمہاری رسائی ہوگی، مطلوب تک تمہاری رسائی ہوگی، محبوب تک تمہاری رسائی ہوگی، اس لیے کہ ہماری منزل اللہ کی لقا ہے، رب کا قرب ہے، رب کا تقرب ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم منزل مقصود پر پہنچے، لیکن ہم اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے اور ہم گناہوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم زنا کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ہم شراب کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم عیاشیوں کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم گانے اور میوزک کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم حرام کھانے کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم سود کی راہ پر چل پڑتے ہیں، ہم بدفعلی کی راہ پہ چل پڑتے ہیں، ہم بدنگاہی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ سارے راستے صراط مستقیم سے ہٹا دینے والے ہیں۔ تو جب بندہ ان راستوں پر چل پڑتا ہے اور صراط مستقیم سے تعلق کو توڑ لیتا ہے، اور جب بندے کو احساس ہوتا ہے میں تو غلط راہ پر جا رہا ہوں، میں تو جہنم کی راہ پر جا رہا ہوں، میں تو بے حیائی کی راہ پر جا رہا ہوں، میں تو عشق مجازی کی راہ پر جا رہا ہوں، کہاں میری منزل اللہ کا قرب تھا اور کہاں میں سود کے دلدل میں پھنس رہا ہوں، کہاں میری منزل وہ حسن کامل تھا اور میں کسی کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہوں، کہاں میری منزل رزق حلال کو پا کر کے اس محبوب کی رضا حاصل کرنی تھی، لیکن میں حرام کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ جب انسان کو احساس ہو گیا اگر وہ اسی راہ پر آگے چلے گا تو وہ شیطان کے پھندے میں ایسا پھنسے گا کہ وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو کر
رہے گا. لیکن جب احساس ہو گیا انسان کو کہ یہ راہ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ غلط راستہ ہے, جب وہ پلٹ جاتا ہے, اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں, اسی پلٹنے کو توبہ کہتے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین, جو لوگ توبہ کرتے ہیں بے شک اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ مقام محبوبیت عطا کر دیتا ہے.